امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا گئے تیرے ہاتھ میں نے دیا گئے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے گئے ناخدا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن جسے یہ شعر یاد ہو آواز نکال کر کے پڑھے نکالا گئے پہلے دو بیگوں کو نکالا گئے پہلے تو ڈوبے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مرید کشتی تھی بھور میں آ گئی طغیانی میں آ گئی پکارا المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع للہ کرم فرمائے سرکار بغداد یہ واقعہ بہت دور کا سمندر کا ہے نا غوث پاک اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں پڑھا رہے ہیں درس دے رہے ہیں مرید سامنے بیٹھے اور غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے والے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صوفیاء اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے عالم دین ہوا کرتے تھے اور کئی تو مسائل کئی کے الجھ جاتے تھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے غوث پاک کی تقریر میں اپنی ٹوپیاں جو ہے رگڑ دیتے تھے عالم دیوانگی چھا جاتی تھی ایسے ایسے واقعات غوث پاک کی تقریر میں ہوا کرتے تھے ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضور عبدالرزاق جو ہمارے پیر ہیں ہمارے سلسلے میں سبحان اللہ احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندے رزاق
تاج الاسفیاء کے واسطے، غوث پاک کے بڑے صاحبزادے شہزادہ غوث پاک، انہوں نے کہا حضور والد گرامی کی بارگاہ میں، حضور ہمارے بیانات میں یہ عالم نہیں ہوتا حضور جو آپ کے بیان میں ہوتا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا بیان کرو تو ایسا کرو کہ لوگوں کے سمجھ میں آئے، اور بڑی وضاحت فرمائی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ممبر پر آپ بیان شروع کریے. بیان شروع ہوا، لوگ بیٹھے ہیں، کچھ حاصل کیا، رخصت ہونے والے ہیں. پھر غوث پاک تشریف لائے. حضرت عبد الرزاق کی بڑی عالمانہ تقریر ہوئی، اور کیسی عالمانہ تقریر ہوئی ہوگی. غوث پاک کے بیٹے ہیں، وہ بھی بڑے صاحبزادے ہیں، ہر وقت صحبت میں رہے ہیں، دن و رات دیکھا غوث پاک کا، کیسی تقریر ہوگی. سبحان اللہ، دلائل کا انبار لگا دیا حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن وہ عالم نہیں ہوا، کسی پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی. غوث پاک تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ فرما ہو کر کے تقریر شروع فرمانے کے ساتھ بس اتنا فرمایا. ایک بلی تھی، دیکھیے ایک بلی تھی، اس نے چھت سے برتن نیچے گرا دیا. مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا ایک جملے سے. نہ جانے غوث پاک نے فرمایا عبد الرزاق تم بولتے ہو تو تم بولتے ہو، تم تقریر کرتے ہو تو تمہاری زبان ہوتی ہے. عبد القادر کہتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے. گفتے او گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت. سبحان اللہ. یہ غوث پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے. تو غیانی آئی، غوث پاک درس دے رہے ہیں، اچانک اپنے صدری میں ہاتھ ڈالا، پھر نکالا تو ہاتھ تر تھا، گیلا تھا. مریدوں نے نوٹ کر لیا، واقعات نوٹ کر لیتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی واقعہ ہے، یونیک انوکھا کوئی معاملہ دیکھتے تو نوٹ کر لیتے. نوٹ کر لیا. 4 سفر سے لے کر کے مطلب تقریباً 20 دن بعد وہ قافلہ آیا. وہ قافلہ آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہا تو ان لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ. اچھا نظر پیش کرنی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں، نظر پیش کی. فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے مریدین، غوث پاک کے مریدین ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ لوگ جو ہے نظر لے کر کے آئے. انہوں نے کہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری مدد فرمائی، ہماری دستگیری فرمائی. اس وقت جب ہم بھور میں پھنس گئے تھے، طغیانی آ گئی تھی، طوفان سمندر جوش پر تھا. اچانک سے سمندر کے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور ہماری کشتی کو اٹھا کر کے ساحل پر لگا دیا. سبحان اللہ. کشتی اٹھا کر ساحل پر لگا دیا. ان لوگوں نے جب کیلکولیٹ کیا اس کو کہ اتنے دن کا فاصلہ، یہ لوگ فلاں دن وہاں تھے اور غوث پاک ہاں اسی دن تو غوث پاک نے اپنی صدری میں ہاتھ ڈالا تھا. سبحان اللہ. تو کیا ہے غوث پاک کی صدری میں کون سا سمندر ہے؟ ہاں یہ غوث پاک کو ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں جانے کے لیے، یہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور مدد کرتے بھی ہیں. الحمدللہ. اور ہمیں جتنا شکر کرے اللہ کا کم ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر ہے نا. ہم سلسلے قادریہ میں مرید ہیں. تو بابا سے بلند اس شعر کو بلند آواز سے کیا سمجھتے ہو؟ استاد زمن نے یوں ہی لکھ دیا. یہ بزرگان دین کے سچے واقعات کی ترجمانی ہے یہ اشعار. خلق کہتی ہے پیارا خدا کا اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم کیا غور جب 11ویں
12ویں میں معمہ یہ ہم پہ کھولا غوث اعظم تمہیں فصل بے فصل ہے شاہدی سے تمہیں فصل بے فصل ہے شاہدی سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے کہ ہے آپ مشکل کوشا غوث اعظم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم کیسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کیسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کیسے جا کر حسن اپنے دل کی پریشانیوں کو پریشان کر دے پریشان ہے دل میرا غوث اعظم کہے کیسے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن